بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنے پلان میں مداخلت پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑے لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے، خوشبو نہیں آنے دی کہ اگر خوشبو آ گئی تو باپ ہے رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا۔ لیکن بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا، کیونکہ اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے کنویں میں پھینک دے اور درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہا ہے کہ قافلے والوں نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو۔ یوسف عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا کہ ان مال عسری یسرن۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا میرے بارے میں بادشاہ سے ذکر کرنا۔ مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے بھلا دیا، یوں شیطان بھی اللہ کے پلان کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس کے پلان میں بادشاہ کو سوالی بن کر آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا، اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فرمایا میں NRO کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ چنانچہ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور مدعیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا کہ یوسف ہی سچے ہیں۔ سبحان اللہ! وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا تھا، وہی قحط یوسف کے بھائیوں کو بھی ان کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہ وہ بے بس اور معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی لے لی تھی، کیونکہ وہ اسی کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کیا کرتے تھے۔ اب فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اب یہ کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں کہ تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو تو ایک بات کہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کے کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اب جب رب نے چاہا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر کے آ گئی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ یاد رکھیں، آپ کے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کی چالیں اور حسد شاید آپ کے بارے میں اللہ کی خیر کی پلان کو ہی کامیاب بنانے کی کوئی خدائی تدبیر ہو۔ انہیں کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر مانگیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے اور اس سے آپ کو موٹیویشن ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اگلی ویڈیو میں